السلام علیکم. شوبز میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو پیک پہ اگر کسی نے رہنا ہے یا کوئی رہتا ہے تو اس کی لائف ٹائم جو ہوتی ہے نا وہ تقریباً ہوتی ہے میرے خیال میں 5، بہت ہو گیا 10. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں جنہوں نے 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، تقریباً 20 سال تک فلم انڈسٹری میں، پنجابی فلم انڈسٹری اسپیشلی میں رول کیا اس کو، یعنی اپنا ایک مقام کانسٹنٹلی ایک لیول پہ بنائے رکھ. السلام علیکم. اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، اور اتنی مشکل سے ہم آپ کو ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں. اور کدھر چلی گئی تھیں آپ؟ میں ایکچوئل شناز ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں تھی ابھی ٹیلی ویژن میں آنے کے لیے، کیونکہ میرا پروگرام یہی تھا کہ ایک آدھ مہینہ، کیونکہ میں آج کل ایکسرسائز میں لگی ہوئی ہوں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے چکر میں. تو میرا تھا کہ اپریل میں نے، کیونکہ دوبارہ سے میں فلمیں جوائن کر رہی ہوں تو شوٹنگز شروع کروں گی، تو ساتھ ہی میں انٹرویوز بھی ساتھ ہی میں کروں گی تاکہ میں اپنے آپ کو فٹ کر کے لوگوں کے لیے سرپرائز ہو کے. انجمن نے کافی کام کیا، لیکن ابھی میں ذہنی پریپیئر نہیں ہوں. پتہ نہیں اب لوگ دیکھنے والے ناظرین کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے انجمن ایڈی موٹی لگ رہی ہے، انجمن پتلی، پتہ نہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں، آپ نے مجھے پکڑ لیا، لیکن برا لینی بھی. دیکھیں میں بتاؤں، میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا، ویٹ، دیکھیں نا آپ ہیں، میں ہوں، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن کام بھی تو کیا ہوا ہے نا بھائی. آپ کا کام اتنا ہے، نام اتنا ہے، لوگوں کو آپ سے اسی چیز کی تو آپ کے ساتھ ان کو اتنا ریگارڈ ہے، اتنی محبت ہے. یہی تو چیزیں ہوتی. کام خود بولتا ہے. یہ تو عوام میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کام جو ہے، کام کافی دیر پا رہتا ہے، اور اسی کام کے بنا پہ لوگ یاد کرتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں. سب لوگوں کو معلوم ہے، اور میں بھی اس چیز کو جانتی ہوں کہ جب میں فلمیں کر رہی تھی شوٹنگز، اس میں بھی میں نے اپنے آپ کو کافی زیادہ پٹ آن کیا ہوا تھا. اور شوٹنگ کے دوران مجھے یہی لگتا تھا کہ عوام لوگ جب مجھے اسکرین پہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے لال لال ٹماٹر اٹھائیں اور اسکرین پہ دھے مارے. تو میں نے کہا میرا پچھلا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ میں بڑی تھینک فل ہوں، عوام کی چاہت، میرے پرستاروں کی چاہت، انہوں نے مجھے اسی طرح سراہا جیسے کہ میری سٹارٹ کی فلمیں تھیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اور نہ میں نے انہیں دیکھنے دیا کہ ان کی نظر میرے جسم پہ جائے کہ میں کتنی موٹی ہوں. میں نے اپنے کام کو اس طرح اسے مینٹین کیا اور ایکسپریشن سے میں نے کام لیا کہ لوگوں کی نظر میرے جسم پہ نہیں گئی. تبھی وہ فلمیں میری کافی سپر ہٹ ہوئی ہیں، جس میں بہت زیادہ موٹی ہوں. اور یہ بھی بلکہ کافی سننے میں آیا ٹیلی ویژن پہ، انٹرویوز میں کافی لوگوں نے، نام تو میرا نہیں لیا، لیکن یہ بات کسی نہ کسی رنگ میں کر گئے کہ بھاری بھرکم جسم. ظاہری بات ہے اوبیسلی کہ میرا ہی تھا بھاری بھرکم جسم، اور اس پہ کافی لوگوں نے بات کی. بہرحال میں ان کی بھی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے وہ بات کی، تو میں مزید اور کیئرفل ہوئی ہوں. تو کیونکہ جب بھی کسی آرٹسٹ پہ تنقید ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس سے پالش کرنے کے لیے ہوتی ہے. میں بھی اپنا ایک مائنڈ میک اپ کر کے دوبارہ انڈسٹری میں آ رہی ہوں، تو پہلے سے کوشش ہے کہ لوگ مجھے ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے آپ جب کرتی ہیں نا اپنے آپ کے لیے ورک کس طرح سے کرتی ہیں، یا اپنا کچھ آپ نے جب آپ مائنڈ بنا لیتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو میں نے دیکھا آپ کر لیتی ہیں. میری طرح نہیں، میں بس میرے اندر ایک یہ چیز ہے شروع سے کہ میں چیلنج جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں. مجھے کوئی بات پہ چیلنج دے دینا کہ یہ انجمن نہیں کر سکے گی، پھر وہ میرے لیے بڑا عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے. میں کہتی ہوں یہی میں کروں گی. جس بات پہ انکار کرنا یہ میں نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میرے بس میں کر سکتی. بالکل. اور آئی تھنک یہی بات ہوتی ہے ہر سکسیسفل انسان کی پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ڈٹرمنیشن. جی بالکل. اچھا، آپ نے اپنے کریئر کا آغاز اردو فلم سے شروع کیا؟ جی، میری پہلی اردو فلم تھی. اچھا، یہ نہیں مجھے پتا تھا. یہ تو مجھے بھی نجم صاحب نے لکھ کے دیا کہ انہوں نے تو اپنا کام اردو فلم سے شروع کیا. جی، اردو فلم تھی شباب کرانوی کی. اچھا. اور ایسی پہلی فلم کے ہیروئن ہی، مطلب کوئی سائیڈ ہیروئن تھی؟ وہ میری تھی وادی کی زنجیر. اچھا. اس میں میرے ساتھ اللہ بخشے وحید مراد صاحب تھے ہیرو. اچھا. تو یہ کتنے سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے اینڈ آف 77. اچھا اچھا اچھا. تب کیا آپ تو بس تب میں بڑی بہت دبلی پتلی سی اور ایسے ہڈیاں نکلی ہوئی. دیکھیں جینے تب بھی لوگ نہیں دیتے. ہاں، یہ ویسے آپ کی بات صحیح ہے. میں نے یہی دیکھا ہے، اگر آپ پتلے ہو جائیں ماڑی ہو گئی کی کچھ طبیعت ٹھیک ہے تیری، نہیں لگتا تو کچھ کھایا شایا کیا؟
मैं ना बहुत दुबली पतली थी और टॉल ऑब्वियसली मैं थी, तो वो फिर और ज़्यादा लंबी और अजीब सी लगती थी। तो उस पे भी काफ़ी तनकीद मेरी के एक भाई, हाँ। सीनियर आर्टिस्ट थी उन दिनों, जो अब मेरे आने से पहले वो गई और वो इंडस्ट्री में थी। तो मैं एक मेकअप रूम में मैं बैठी थी, साड़ी वाड़ी पहन के मैं गई और जाके मैं ऐसे मेकअप कर रही हूँ और पूरा वो मेकअप रूम भरा हुआ था। तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि सुल्तान रईस साहब बैठे हुए थे साथ, अल्लाह बख्शे उन्हें, तो उनके साथ वो बात करी। रईस साहब, सुना है आजकल कोई नई हीरोइन आई है, इतनी लंबी है, उन पे एंटीना लगा दो तो इंडिया साफ नजर आए। नहीं नहीं तो मैं इतनी नहीं, कॉन्शियस हुई, मैं उधर ही कांपना शुरू हो गई कि मैं बहुत सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ और थी भी सही। तो मैं उसी वक्त उठ के ना साइड पे रूम में जाके ना मैं इतना रोई, मैंने कहा नहीं मैं फिट नहीं हूँ इस चीज के इस फील्ड चीज़ पे में। कि मैं। हाँ। तो फिर शबाब साहब ने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की और उस फिल्म में सबिया बेगम थी, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और समझाया कि तुम कॉन्शियस मत हो, यहाँ तो बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि, लेकिन आप अपने अंदर एक वो कॉन्फिडेंस रखो। तो अली साहब थे जो मुझे लाने वाले थे, मोहम्मद अली साहब, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में भी थे और एक उनसे फैमिली टर्म्स भी थे, मिलना जुलना। तो उनकी एक्चुअल सबसे पहले उनकी बेटी की शादी में मैं गई, तो ऐसे हल्ला गुल्ला जैसे लड़कियां करती हैं डांस वांस, तो उस पे फिर मुझे कहा अली साहब ने कि आप फिल्म में आए। ज़ेबा बेगम ने काफ़ी सिफारिश की कि अंजुमन को। तो ज़बान की नहीं प्रॉब्लम है कि आपका ताल्लुक तो आई थिंक मुल्तान से है ना? जी, मैं जहाँ सराइकी है बोली जी, जाती है सराइकी इतनी, बोली। तो आप लोग उर्दू बोलने में या प्ले ये इसमें, क्योंकि बहुत बस साफ उर्दू बोलती में हैं आप। ये भी था, मेरा लहजा आता था सराइकी, इस वजह से भी बड़ा वो रहा। लेकिन ये है कि जो मेरे एक कंसेप्शन थी ना, लंबी चौड़ी जट्टी टाइप, वो मैं पंजाबी में ही लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया। पंजाबी मेरी फिल्म थी पहली, चनवरियाम। वो तो जी हिट, हाँ जी, हिट। सुपर हिट। 5 फिल्में, वाइड मैं आर्टिस्ट हूँ, ईद पे 5 फिल्में लगी, उसमें पांचों की पांचों हिट। नहीं, आपको ये था कि मैंने फिल्म्स में काम करना है, पता था इस चीज का नहीं, कि बस बाय चांस हो गया? बस ऐसे कोई ख़ास नहीं था मुझे, कुछ ऐसा ख़ास रुझान नहीं अच्छा, था। फिल्म्स लेकिन देखने ये है का कि जब शौक था? मुझे हाँ। कहा गया बार बार, सब कहते आप फिल्मों में क्यों नहीं आती, आप फिल्मों में आए अंजुम, आप फिल्मों में आए, आपका तो ऐसा स्ट्रक्चर है ये, बस उस तरह फिर मेरा माइंड भी बनता अच्छा, है। लेकिन फिल्म्स देखती थी, शौक से देखती थी? मैं अपनी फिल्म में, नहीं, जब आप नहीं काम कर रही थी फिल्मों में, तो जब आप बाकी जो सिनेमा में जो फिल्म्स लगती हाँ थी, जी। कौन फेवरेट आपकी, कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस होती थी तब? मेरी चॉइस ज़रा कुछ अलग थलग सी है, शायद किसी को ऐसे पसंद ना आए। मैं उन दिनों भी मेरे जहन में ये था, मैं बहुत पसंद करती थी ये जो सीनियर्स आर्टिस्ट हैं, नैयर भाभी थी, उनको अच्छा। उनकी पापा इलाउद्दीन थे और सबिया बेगम थी, ज़ेबा बेगम थी। अच्छा, ये तो सारे परफॉर्मर्स, इनमें से तो कोई जी। डांस तो किसी को भी नहीं हाँ आता था जी। इनमें से, they were not nobody was into dance, they लेकिन were basically कमर्शियलिज्म performers। में, हाँ जी, कमर्शियलिज्म में मुझे रानी बेगम बहुत पसंद थी। अच्छा। और वैसे भी वो लास्ट उनके जो डेज थे उनमें बेटी की जब शादी की थी उन्होंने, उन दिनों मेरी उनके साथ दोस्ती भी हो गई, मिलना जुलना था बहुत अच्छा, तो उनसे भी मैं काफ़ी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप आई हैं ना फिल्म्स जी। में, तो पंजाबी फिल्में पहले भी बनती थी, जी। बहुत अच्छी होती थी, और एक जिसे कहते हैं ना कि मेलोडियस म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, सब कुछ होता था, उसका अपना एक था। लेकिन आप, अच्छा, आपसे पहले भी कुछ नए हमारे बहुत से एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने ज्वाइन किया, जी। लेकिन जब आप आई हैं तो एकदम से ना एक फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे नहीं पंजाबी फिल्म्स में एक लगा जैसे कोई नई चीज हो रही। अब क्या चीज थी ये? मेरा मतलब है बहुत से हैं आर्टिस्ट जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप में क्या चीज ऐसी थी जो आप इतने साल तक आपने उसको रूल किया है कि आप और सिर्फ आप? बस मेरी ये कोशिश थी, जब मैं स्क्रीन पे आती थी, मैं बहुत dresses शौक होते से थे? मैं काम करती थी, यहाँ तक कि बल्कि कपड़े मेरे जो खुद बनवाती डायरेक्टर्स थी? होते थे उनमें, उनके काम में भी मैं ज़रा आ जाती थी कि नहीं इस तरह मेरा शॉट ले, मुझे शौक बहुत था काम कि देखें
اس طرح کریں, اس طرح شاٹ لیں, اس طرح میں یہ مومنٹ چل رہی ہوں تو اس کے لیے اگر یہاں کیمرہ رکھا جائے تو میرا ایکسپریشن زیادہ نمایاں ہوں گے. تو اس طرح میں کافی انٹرسٹ لے کے کرتی. اور پھر میری کوشش یہ تھی کہ صرف میں لوگوں کی نظروں تک قائم نہ رہوں, ان کے دلوں تک سما جاؤں. تو وہ میری کوشش تھی اور کامیابی ہوئی. کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے ایک سپر سٹار سے اور ایک وہ جو کہ نہیں سپر سٹارز بن سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو فرق ہے تم میں؟ حالانکہ میرے خیال میں فرض کریں دو ایک ساتھ لوگ انٹر ہوتے ہیں انڈسٹری میں, ٹھیک ہے نا, دونوں ایک جتنی خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک جیسے ہیں ہر چیز میں, لیکن ایک سپر سٹار بن جاتا ہے اور ایک نہیں. یہ کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے؟ اس میں یہی شناز میں سمجھتی ہوں ہے کہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ کمرشل سسٹم سے آتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں اس فلم میں کام کریں گے, ہمیں یہ اماؤنٹ ملے گی, یا ہم اس طرح اپنے آپ کو جسٹ سٹار بنا لیں, یا ہمیں لوگ پہچانے جانیں. بعض جو میں اپنی بتاتی ہوں, میری یہ کوشش تھی کہ میں کام کروں اور کام سے ہی میرا ایک نام بنے اور کام کے لحاظ سے مجھے لوگ جانیں. یہ نہیں کہ چلیں جی ایک ڈیکوریشن پیس بن کے بنا رہ جائے, یا جسٹ یہاں تک کہ چلو میں فلموں میں آ گئی تو انجمن کے نام سے مجھے جانے. نہیں, کوئی کام ہی ہے شناز جو آج مجھے میرے پروڈیوسر ڈائریکٹرز میرے پاس آئے اور مجھے کہا بہت کہ میں دوبارہ سے فلمیں کروں. میں نے بہت اوائڈ کیا کیونکہ میں فلم ذہنی طور پہ چھوڑ چکی کہ میں اب نہیں کروں. بس مجھے کافی زیادہ مجبور کیا گیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں شناز کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں فلم انڈسٹری کی وجہ سے ہوں. نہ میں نے کوئی اسٹیج پلے کیے, نہ میں ٹیلی ویژن میں آئی, نہ میرا کچھ میں جو کچھ بھی بنی فلم انڈسٹری سے. تو کل مجھے فلم انڈسٹری کی ضرورت تھی, آج فلم انڈسٹری کو میری ضرورت ہے. تو میں نے پھر مائنڈ بنا لیا کہ یہ میں نے کہا ہے, یہ شرط رکھی ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گی کیونکہ میری ایک فیملی لائف ہے, میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہے. ایک تو آپ کے ہسبینڈ بھی, میں کہتی ہوں ویسے کیا بات ہے کہ ایسے ہونے چاہیے ہسبینڈ, ہے کہ نہیں؟ بالکل, یہ ان کی کوپریشن سے ہے. اور شناز میرے ہسبینڈ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت ڈیسنٹ, اور بہت ان کا جو ذہن ہے, جس طرح میں سوچا کرتی تھی نا کہ میرے کام میں یا میرے آرٹ جو بھی میں کروں انہیں سراہیں. جو انہوں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا؟ فلمز دیکھتے تھے اور آپ بڑی اچھی لگتی تھیں کہ کیا؟ ایکچوئل فلمی حساب سے یہ نہیں ہوا ہمارا. ہمارے میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے یہ فرینڈ دوست تھے, ملنا جلنا تھا. تو ایسے ہی کرتی ہوں گے فرینڈیں, آپ کو دیکھنے آتی ہوں گے. تو آپ کو کیسے لگتے تھے؟ میری ساس تھی نا, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ بھئی مجھے ایسی بہو چاہیے جو لمبی اونچی, کیونکہ وہ ذمہ دار فیملی ہے نا, تو وہ چاہتے تھے کہ یہ کنسیپٹ ہو. تو بس جب مبین نے بات کی کہ اس طرح دیکھا ہے فیملی میں کوئی, تو باقاعدہ ان کی فیملی آئی, انہوں نے مجھے دیکھا, پسند کیا. تو اچھا, انہوں نے ویسے کوئی شرط تو نہیں رکھی کہ دیکھو شادی کے بعد کام نہیں کرو گی؟ ڈن ڈن کہا انہوں نے؟ میری مدر ان لا اتنی سمپل, شی از ویری سمپل, مطلب اتنا ہی وہ تھیں, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور وہ یہاں تک کہ میرے جب وہ دیکھتی تھیں ٹیلی ویژن پہ مبین بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کی بہو کا گانا آ رہا ہے, یا جیسے شیر خان کے خاص طور پہ انہوں نے شیر خان منگوا کے دیکھی. تو وہ یہ کہتی تھی کہ انجمن اتنا اچھا گاتی ہیں. آپ کی جو فلم تھی سالہ صاحب, بہت پاپولر گانے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گانے کتنی حد تک فلم کو ہٹ کراتے ہیں؟ گانے جب ہمارا ٹائم تھا وہ دور, تو اس میں یہ کرتے تھے خاص طور پہ کچھ عوام کی سوچ کو لے کے وہ لوگ چلتے تھے. تو ہمارے ان دنوں گانے, اور خاص طور پہ رائی صاحب ہوتے تھے پنجابی فلموں میں, ان کے ایکشن اور ساتھ وہ روٹھے ہوئے انداز میں, وہ ہمیشہ روٹھے رہتے تھے. انہوں نے, میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کا, اور بڑا مزہ لگتا تھا کہ آپ ان کو منا رہی ہیں اور وہ روٹھے میں. نہیں, ہر فلم میں روٹھے ہوتے میرے ساتھ پھر بھی چند گانوں میں مان گئے, باقی کسی کے ساتھ نہیں مانے.
تو لیکن وہ بس یہ ایک امپیکٹ ہوتا تھا کہ بس 7 گانے ہو جائے. آپ کو کیسے پتہ لگتا تھا اگر کوئی فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی آ کے آپ کو کہتا تھا جی یہ ہماری فلم سائن کریں, تو آپ کیا سوچ کے سائن کرتی تھی, کیا دیکھتی تھیں کہ پیسے ٹھیک دے رہے ہیں یا کہانی اچھی ہے یا گانے کیسے ہیں, کیا سوچ کے آپ کہتی تھی ٹھیک ہے جی یہ میں کرتی ہوں, کیونکہ ایک کے بعد فلم ہٹ, ایک کے بعد کچھ تو سوچ کے آپ کر رہی ہیں. میں ایکچولی یہی میری سوچ ہوتی تھی کہ مجھے کوئی رول ملے اچھا جس طرح میں کام کروں اور لوگ یاد کریں انہیں. اس میں میری چند فلمیں ایسی ہوئی ہیں جن کے مجھے بہت ایوارڈس ملے ہیں, بہت کریڈٹ ہوا ہے اور وہ فلمیں بھی میری بہت اچھی گئی. تو لیکن اب یہ ہے کہ ہر طرح سے کرنا تو پڑتا ہے کام جب کر رہے ہوں. اب کچھ میری چوائس کے مل گئے رول, وہ بھی میں نے کر لیے, اور کچھ ایک کمرشل سسٹم میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو ٹھیک ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی انجمن ہو, سلطان راہی ہو, تو وہ فلم ان کی بہت کافی ہٹ تھی, زیادہ آپ لوگوں کا پیسوں میں پیر بکے تو گی. بہت ہٹ تھی, بہت ہٹ تھی. ڈسٹریبیوشن میں اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے, جاتی ہے. تو وہ پھر ہمیں مجبوراً تھوڑا سا 3-4 اور فلمیں بھی اس طرح سے کرنی پڑ تو اس جاتی. وقت کون تھے راہی صاحب کے علاوہ اور کون ہیرو تھا اس وقت؟ میرے خیال میں تو راہی صاحب کے ساتھ بس راہی صاحب تو ضروری ہوتے تھے پنجابی فلم میں, لیکن بعض ایسی بھی فلمیں ہیں جس میں راہی صاحب بھی میرے اس فلم میں ہیں لیکن میرے ساتھ ہیرو اور ہیں. اظہار قاضی ہیں, غلام محی الدین صاحب تھے, یہ سارے مطلب ان کے ساتھ کام لیکن کیا اب ہے. جو جب سے راہی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک دم سے ایسے لگا جیسے پنجابی فلمز جو ہیں بالکل بیچ میں ختم ہو گئی. ہاں جی, بس اب یہی یہ جو اب نکلی نا یہ سوچ چوڑیاں, لے کے یہ میرے جو پاس بھابھی آئے دیاں ہیں نا کون سی بھابھی کہ دیاں چوڑیاں, مجھ سے میرا کام بھی اور راہی صاحب کا کام بھی میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر مجھ سے لینا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ راہی صاحب کے ساتھ کام کرتی تھیں تو دیکھیں مین رول تو ان کا ہی ہوتا تھا نا, اور اس کے ساتھ ایک ایکٹریس کو ابھر کے آگے آنا, نکل کے آنا کہ بھئی اور منوانا کہ ہیں کوئی, آئی تھنک بہت بڑی بات ہے. تو آپ لوگ کس طرح سے, آپ لوگوں کی جب ایک پیر بن گیا تھا تو آپ لوگوں کو کوئی رٹ تو نہیں جاتے تھے مووز؟ نہیں, کہ پتہ شناز جی میں کیسے کھڑے ہو کے چند بولنا ہے, کیا فلموں میں کرنا ہے؟ میں نے ٹائٹل رول کیے ہیں. میڈم رانی تھی, دوسری فلمیں ہیں کافی, اس میں راہی صاحب کا بہت مختصر سا رول ہوتا تھا, اور لیکن بڑی اچھی وہ بھی فلمیں رہی ہیں. اور کوئی عوام میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں راہی صاحب کو ہیرو ہی میرے ساتھ آنا چاہیے تھا, یا میں فلم میں اگر چینج آئے تو فلم میں سمجھتی ہوں بہت سپر ہٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آرٹسٹ کو رکھ کے فلم بنتی تھی, اب یہ ہے کہ جیسی بھی کہانی ہو اس میں کوئی بھی آرٹسٹ ڈالیں. لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ ایک آرٹسٹ کا اب بھی دخل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی ایک سینئر آرٹسٹ جو پرفارم کرے گا اس کا جو ایکسپیرئنس ہے یا اس لحاظ سے ایک اور سکرین نمایاں کرے گا. بالکل بالکل. بانسبت کے کسی عام سے آرٹسٹ کو ڈال دیا جائے جس کو نہیں پرفارم کرنا آ رہے. اب میرے پاس کل 2 دن پہلے مجھے ایک ڈائریکٹر کا فون آیا تو کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو رکھ کے سب کہانیاں لکھوا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی میں تو ابھی پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ سال میں 1-2 فلمیں کروں گی, زیادہ نہیں, تو مجھے آنے دیں, اوپننگ ہے میں کروں گی تو اس کے بعد میں ڈیسیژن کروں گی. تو انہوں نے کہا جی آپ سن لیں پلے, کیونکہ اب بھی ہم لوگوں رائٹرز کو بٹھا کے تو کہانیاں لکھوانا شروع کی ہوئی ہیں کہ یہ رول جو ہے ہم جتنا بھی بوجھ ڈالیں انجمن پہ جتنا زیادہ تو یہ بوجھ ہمارا اٹھا سکیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا آج کل جو کام ہو رہا ہے فلمز میں, جی کیسے لگ رہا ہے؟ آج کل جو کام ہو رہا ہے کام کے لحاظ سے تو میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن آج کل صرف ڈائریکٹر کی ٹیکنگ جو ہے وہ سپر ہٹ جا رہی ہے. ہاں جی, اچھا. ڈائریکٹر کا آج کل کا جو میں سمجھتی ہوں ہیرو اور ہیروئن وہ ڈائریکٹر ہی رہ گیا ہے, کیونکہ اس نے جو بھی ڈائریکٹر ہیں سب ماشاءاللہ اپنی جگہ بہت اچھے ہیں اور بہت ہی اچھی ٹیکنگ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چند آرٹسٹوں نے بھی ڈائریکشن کی ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈانس وغیرہ کا جو سیکوینسز اب جو ہوتے ہیں جی اور جو میوزک ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ میڈم نور جہاں نے آپ کے لیے بہت اچھے گانے گائے, میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت,
بہت لکی ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ میرے خیال میں جن کو یہ آواز ملی. میں شناز بلکہ ساتھ ہی میں کہتی جاؤں کہ میں بہت میڈم نور جہاں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ انہیں زندگی دے, اور ایسی فنکارائیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے پاکستان کی پہچان ہے نور جہاں. اور میں خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ میڈم کے زیادہ سے زیادہ گانے مجھ پہ پکچرائز رہے ہیں. اور وہ میڈم خود بھی یہ کہتی تھیں کہ انجمن میرا گانا بہت اچھا پکچرائز کرتی, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا لاسٹ دنوں میں جب وہ گانے کرتی تھیں تو گاتے گاتے تو ریکارڈنگ میں ان کے ہوتا تھا کہ ایسے کر جا, جس کا مطلب اتنا پتہ نہیں میوزک اوپر ہوتا تھا چھایا ہوا, تو اتنا نہیں محسوس ہوتا تھا. لیکن میں میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میڈم سانس بھی ایسے لیں تو میں اس کو بھی کور کر لوں اپنے ایکسپریشن سے. تو وہ اگر انہوں نے کیا تو میں نے بالوں سے اس کا ایسے کر لیا کہ تاکہ مطلب وہ جو ہے اس میں مینیج ہو کہ یہ ایک نیچرل ہے, یہ نہ کہیں کہ بھئی. اس حد تک میں ان کو مینیج کرتی تھی ایکسپریشن کے لحاظ سے. ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی کام یا اسٹیج؟ ٹیلی ویژن والوں نے ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی. بہت بری بات ہے. نجات کدھر ہیں یہ لوگ سارے؟ ہیلو, کر لیں گے اگر کوئی کہے آپ کو تو. آپ کون ہیں؟ دیکھیں میں شناز میں منسلک تو ہوں ہی ٹیلی ویژن کے ساتھ. میں نے 3 گانے گائے ہیں, گلوکاری بھی کی. نہیں نہیں, ہاں جی سیریسلی؟ بالکل. کیا مطلب گلوکاری؟ ایک ہاں جی کیسے گلوکاری کی ذرا مجھے بتائیں. بالکل اچھا, شوق تھا. مجھے یہ تھا, میں نے کہا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. انڈسٹری سے میں آؤٹ ہوئی تو میں گلوکاری کی طرف بھی اپنے آپ کو رکھا. تو بس شوق بھی ہے گانے کا, لیکن یہ ہے کہ لیکن عوام نے, اسٹیج پلیز وغیرہ نہیں کیے. لوگوں نے میرا کہکشاں پروگرام تینوں میں نے جو کیے ہیں کہکشاں پروگرام میں میں آتی رہی ہوں. تو وہ باجرے دی راکھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. میں بہت تھینک فل ہوں لوگوں کی جنہوں نے پسند کیا. لگ رہا ہے واپس آتے ہوئے انڈسٹری میں نہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. کام کے حساب سے تو مجھے کانفیڈینس ہے, ایسی بات نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں. لیکن شناز میں نے اپنے آپ کو کبھی مکمل نہیں سمجھا. میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ آج بھی میری پہلی جماعت کی پہلی کلاس ہی ہے جس پہ میں کھڑی ہوں. سائن آف اے ٹرو آرٹسٹ. یہ سب نشانی ہوتی ہے ایک سچے آرٹسٹ کی, جو ہر دفعہ جس کو فکر ہو کہ بھئی کیا ہے, کس طرح سے ہے. اچھا, آپ کی آخری فلم تھی میڈم رانی. جی بالکل, لاسٹ فلم. کس طرح ختم کرتے ہیں آپ لوگ کام, کیونکہ وہ تو چلتا ہی رہتا ہے, کیونکہ اتنی بکنگز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں جی, اگر آپ سال کے شروع میں کہتے ہیں کہ میں فلم انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں, تو میں 3 سال بعد ہی وہ آپ چھوڑتے ہوں گے. ہاں جی, نہیں, میں نے کچھ دن میڈم رانی بھی فلم شروع ہونے سے پہلے ہی کافی فلمیں تھیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, ان سب کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس ڈیٹس تک اپنی کمپلیٹ کر لیں فلم, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں. آپ کو جو آپ کو اب رول ملا ہے جو آپ اب کرنے لگی ہیں فلم میں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں, خوش ہیں کہ آپ کو پسند ہے یہ رول؟ جی بالکل, میں باقاعدہ رول. کب تک ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم؟ یہ اینڈ آف اپریل سے میں نے شوٹنگ شروع کرنی, اور اس مہینے کے لاسٹ میں نے اوپننگ کرنی ہے اس فلم کی. تو 6-8 مہینے میں ریلیز ہو جائے گی تقریباً. تقریباً. آپ اپنے فینس کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں, اور اتنے وہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ کتنے اشتیاق سے یہ سارے ویٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا, میں یہ کہوں گی, ایک تو سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ لوگوں میں یہ باتیں کافی پھیلائی جا رہی ہیں کہ انجمن آ رہی ہے, کمپٹیشن ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ میں کلیئر کرتی جاؤں کہ انجمن کچھ بھی نہیں, مجھ سے یہ سب بہت اچھی ہیں, اور میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. اور یہ میری عوام ہے, آپ لوگوں کی چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی محبتیں ہیں,
जो मुझे मजबूर किया फिल्म इंडस्ट्री में आने। आप आई हमारे स्टूडियो में, टाइम निकाला। मुझे पता है आपके बिज़ी हैं, बच्चे हैं, घर है, काम है, सब कुछ है, लेकिन थैंक यू सो मच। बहुत मुझे खुशी हुई है, हम सबको खुशी हुई है कि आप आई। Thank you. और थैंक यू अगेन वेरी वेरी।